کچھ راز اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انسان ان کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ہی شک کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ ایک ماں کا دل، جوان سوتیلے بہن بھائی اور بند کمرے سے آتی پر اسرار سرگوشیاں۔ کیا واقعی وہ سچ تھا جو ایک ماں کی آنکھوں نے دیکھا، یا اس کے پیچھے چھپی تھی کوئی ایسی ہولناک قربانی جس نے پورے گھر کی تقدیر بدل دی؟ آئیے جانتے ہیں اس سسپینس اور عبرت سے بھری سچی داستان میں۔ میری 16 سال کی بیٹی صبح اٹھتے ہی اپنی بیڈ کی چادر دھونے چلی جاتی، پھر وہ خود نہا کر اپنے کپڑے چھپا دیتی۔ میری بیٹی اور بیٹا ایک ہی روم میں سوتے تھے۔ اب وہ بالغ ہو چکے تھے، مگر میں نے اس بات پر دھیان نہ دیا۔ بیٹی دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے شک ہوا تو ایک دن ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس سے بات کر رہی تھی جیسے میاں بیوی ہوں۔ اچانک دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا نام فرحین ہے۔ یہ کہانی میری بیٹی کی زندگی کی ہے۔ میں میاں چنو کی ایک چھوٹے سے قصبے کی رہنے والی ہوں۔ جب میں رخصت ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کر دی۔ ایک ایسے شخص سے کر دی جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میرے پاس بھی ایک بیٹی تھی۔ اب میرا بیٹا اور بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مگر صبح اٹھتے ہی میری بیٹی بیڈ کی چادر بدل دیتی، پھر مجھ سے چھپ چھپ کر پرانی چادر دھوتی اور خود نہانے چلی جاتی۔ کئی بار تو میری بیٹی بے ہوش بھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن صبح اٹھ کر میں جلدی سے بیٹی کے کمرے میں چلی گئی، مگر آگے کا ماحول دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دل سے ایک یہی بات نکلی کہ اے اللہ، ایسا منظر کبھی کسی ماں کو نہ دکھائے، کیونکہ وہاں میری بیٹی اور بیٹا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی 16 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا میں ان پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوں، مانو جیسے میں ان کی بیٹی ہی نہیں تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد ہی میری ماں کوئی خوشی نہیں دیکھ پائی، اور میرے والد، ان کو تو بیٹے کی بہت چاہت تھی، اس لیے وہ مجھے ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ ہی مجھ سے الگ رہتے تھے۔ مجھے دل سے پیار نہیں کرتے، وہ مجھے اپنا مانتے بھی نہیں تھے اور مجھ پر بہت غصہ کرتے تھے۔ کچھ خاندانی سختیوں کی وجہ سے میرے ابو دوسری شادی بھی نہیں کر سکے، بس اسی وجہ سے وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، ہر وقت مجھ سے سختی سے ہی بات کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے میری شادی بھی جلدی ہی کروا دی تھی۔ میرا شوہر سرکاری اسکول میں ایک چوکیدار تھا۔ ان کی 1-2 سال کی بیٹی بھی تھی، مگر ایک دن اسکول سے آتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھ پر تو پریشانیوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے ساس سسر نے بھی مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ شاید ان پر بھی میں بوجھ ہی تھی۔ وہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے خیال سے میں منحوس عورت تھی، جیسے میں نے ہی ان کے بیٹے کو مار دیا ہو۔ پھر میں چپ چاپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ مجھے بوجھ ہی سمجھتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اکیلے اکیلے بہت روتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کر دی، ایک ایسے شخص سے جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میرے پاس بھی ایک بیٹی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے تھے، اسی لیے ہماری شادی ہو گئی، ورنہ میرے تو اچھے رشتے بھی نہیں آتے تھے۔ اس کا بیٹا میری بیٹی سے 1 سال بڑا تھا۔ اس کا بیٹے کا نام عامر تھا، میری بیٹی کا نام ہانیہ تھا۔ ہم لوگ ساتھ ہی رہنے لگے اور وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہانیہ 16 سال کی ہو گئی اور عامر 17 سال کا ہو گیا۔ جب عامر کے ابو کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، مطلب میرے دوسرے شوہر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی ہمیشہ ہی طبیعت خراب رہتی تھی۔ انہیں طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر رکھا تھا، لیکن ان کی بیماریوں کے ساتھ جیسے تیسے گزر بسر ہو رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مانو جیسے گھر کی رونق ہی اڑ گئی ہو۔ ہمارا اپنا مکان تھا، اس لیے کرائے کی فکر نہیں ہوتی تھی، اور میرے گھر میں ہی ایک کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ایک دن جب ہم سب لوگ سو رہے تھے، پھر اچانک ہی بہت زور سے آواز آئی۔ میرا دل تو بیٹھ گیا۔ میں بہت گھبرا گئی اور ڈر بھی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو عامر کے کمرے سے آئی ہے۔ میں اس کے کمرے کی طرف دوڑی تو میں دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں عامر تو اس چھت کے نیچے نہیں دب گیا۔ جب میں قریب گئی اور میں نے جا کر دیکھا تو عامر وہاں نہیں تھا۔ وہ باتھ روم جانے کے لیے اٹھا ہوگا، اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، کیونکہ اس کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ عامر کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو میں اس کے باپ کو کیا منہ دکھاتی۔ لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اس چھت کو دوبارہ ڈلوا سکتے۔ کمرے کا تو کباڑہ ہی بن گیا تھا۔ ساری چھت گر چکی تھی اور ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے لیے اپنا بستر کچن میں ہی ڈال دیا اور کمرے میں دونوں بچوں کو سونے کے لیے کہا۔
کیونکہ باہر تو بہت زیادہ سردی تھی اور باہر کوئی سو بھی نہیں سکتا تھا، اور کمرے میں ایک بیڈ اور ایک چارپائی ہی تھی۔ 2 لوگ بھی بہت مشکل سے سو پاتے تھے۔ اب وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مجبوری تھی، کیا کر سکتے ہیں۔ ایک کمرے میں 2 دکان تھی اور میرے شوہر نے گھر میں 3 ہی تو کمرے بنوائے تھے۔ یوں تو ہم 3 لوگوں کے حساب سے کمرے ٹھیک تھے، لیکن ایک کمرہ دکان کے لیے بھی تو ضروری تھا۔ اب مجبوری تھی، کیا کر سکتے تھے، گزارا تو کرنا ہی تھا۔ ایک دن میرا بیٹا بیٹی کے کمرے میں سویا تو صبح کچھ ایسا ہوا کہ میں چونک کر رہ گئی۔ عامر تو صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ کرنے بھی بیٹھ گئے تھے، جبکہ ہانیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ تو اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی، لیکن آج وہ اتنی دیر تک کیوں سو رہی تھی؟ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس کو آواز بھی دی تو وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے کمرے میں جا کر اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی کہ اس کو کیا ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی عامر کو بولا کہ پاس کے ہی ڈاکٹر کو گھر بلا لاؤ۔ گھر پر آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، لڑکی کافی کمزور ہے، خون کی بھی کمی ہے، کوئی بھاری کام اس سے مت کروانا، بس آرام کروانا، پھل اچھا کھانا وغیرہ کھلائیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ہانیہ کو ہوش آیا تو میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے چکر آنے لگے تھے اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ جب میں ناشتہ لے کر آئی اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی اور کمرے کے بستر پر چادر بھی نہیں تھی، میں نے باہر جا کر اس کو دیکھا تو وہ اسی چادر کو بیٹھ کر دھو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ چادر کیوں دھو رہی ہو، تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں اس پر بہت چلائی اور کہا کہ یہاں سے اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، کچھ کھاؤ پیو تبھی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے یہ چادر ضرور دھونی ہے، بستر پر بچھانے کے لیے ہمارے گھر میں ایک ہی تو چادر ہے۔ میں نے کہا کہ اچانک سے یہ چادر دھونے کا بھوت تمہارے سر پر کیوں سوار ہو گیا ہے؟ اتنی تو چادر گندی نہیں تھی جو تم نے اس کو دھونے کے لیے بیٹھ گئی، چھوڑ دو اسے، میں خود اس چادر کو دھو دوں گی، اٹھو یہاں سے۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور چادر کو چھت پر سکھانے کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد ہی اس نے ناشتہ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد کے لیے وہ سو گئی اور عامر بھی کام پر جا چکا تھا۔ اس کو صرف میں نے ہائی اسکول تک ہی پڑھائی کروائی تھی اور وہ ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی تھا، گھر والی دکان تو میں خود ہی چلا لیا کرتی تھی۔ ویسے بھی اس دکان میں زیادہ تر بچے ہی آتے تھے۔ دن اسی طرح سے گزر گیا۔ اس دن عامر نے مجھ سے کہا کہ آج میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وہ دیر سے آیا تھا اور ہانیہ پہلے ہی کمرے میں سو چکی تھی، وہ بھی جا کر کمرے میں سو گیا۔ میں نے بھی کچن میں اپنی چارپائی ڈال رکھی تھی، جگہ بدلنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو یاد ہی کر رہی تھی۔ دوسرا شوہر میرا بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے پہلی شادی کا طعنہ نہیں دیا اور میری بیٹی کو وہ ہمیشہ اپنی ہی بیٹی سمجھتا تھا، اور میں نے بھی عامر کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ میرا سوتیلا بیٹا ہے۔ اس نے بھی مجھ سے اپنے حصے کا پیار لے لیا تھا۔ وہ مجھے سگی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا اور میرا کہنا بھی مانتا تھا۔ وہ اس گھر میں اکیلا ہی مرد تھا، وہ ہمارا اکلوتا ہی سہارا تھا، ورنہ ہم 2 عورتیں کہاں جاتی۔ کام بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ آگے کی پڑھائی پرائیویٹ پڑھ لے، کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہوگی تو نوکری بھی اچھی مل جائے گی۔ وہ میری بات مان لیتا۔ صبح پھر سے کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ ہانیہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی اور اس بار تو اس کی شکل دیکھ کر جیسے اس کے جسم کا سارا خون ہی کھینچ لیا گیا ہو، وہ بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ پھر سے میں نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے وہی بات کہی کہ میں نے آرام کرنے کو کہا تھا، اس کو کھانے میں کیا کھلایا تھا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا کہ وہی دال سبزی کھلائی تھی اور پھل بھی کھلائے تھے، پورا دن کوئی کام بھی نہیں کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دوبارہ سے کیسے اتنی کمزوری ہو گئی، آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گی تو آپ کی بیٹے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح اچانک سے بے ہوش ہو جانا اور کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے سختی سے ساری بات بتائی اور کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ پھر جب ہانیہ کو ہوش آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے پھر سے اب کوئی کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں اس کے کمرے میں دوبارہ گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ تو بیڈ کی چادر کو دھو رہی تھی۔ اس بار میں اسے دور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو بھی وہ کر رہی تھی وہ سب کچھ معمول نہیں تھا۔ وہ بے ہوشی سے اٹھ کر چادر کو دھونا شروع کر دیتی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ جب سے میری بیٹی نے اس کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا تبھی سے وہ ایسا کر رہی تھی اور بے ہوشی بھی تب سے ہو رہی تھی۔
عامر اس کے لیے تھا تو سوتیلا بھائی، لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ ہی پلے بڑے تھے۔ ان دونوں میں تو سگے بھائیوں بہنوں جیسی محبت تھی۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میری بیٹی کی طبیعت دن بہ دن کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ میں روتی اور سوچتی رہتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عورت کمزور تب ہوتی ہے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے اندر بالکل بھی طاقت نہیں رہتی، لیکن جوان لڑکی یوں بے ہوش ہونے لگی، یہ تو کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ دوسرے ہی دن اس نے چادر دھو کر چھت پر سکھائی۔ وہ آس پاس بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ اسے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ میں کچن کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی اس کو ایسا محسوس نہیں ہونے دیا جیسے میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ لیکن میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ وہ پھر سے بستر پر آٹ کر لیٹ گئی اور اس نے اپنی چادر کو اوڑھ لیا تاکہ مجھے کچھ پتہ نہ چلے نیچے والی چادر ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور دوائی دی۔ دکان اچھی نہیں چل رہی تھی۔ ہماری دکان پر کوئی نہیں آتا، صرف بچے ہی گولیاں لینے آتے تھے جو کہ 5-10 روپے دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح سے تو کام نہیں چلنے والا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن یہ بات میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتائی۔ عامر کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے سے ہی نوکری کر رہا تھا۔ اب اگر ایسے میں یہ بات بتا دیتی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا، لیکن میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اوپر سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹی کو اچھی چیزیں کھلاؤں، لیکن گھر میں تو دال روٹی کے بھی پورے پیسے نہیں ہو رہے تھے۔ گھر کا خرچہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے عامر اور ہانیہ کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے بیٹے نے کہا، یار تم نے تو ابھی سے ہی اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے اور مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اب تو تمہیں پتہ ہے نا، میں تمہاری زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تو میری بیٹی کا کہنا تھا کہ نہیں، صرف 2-4 ہفتوں کی بات ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک دن تو میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ صبح ہی میری بیٹی نے چادر کو پھر سے دھو کر چھت پر سکھا دیا اور وہ ایک طرف کھڑی ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ اچانک سے میرا دل خراب ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دل خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا کھا رہی ہو تم ایسا؟ اور چادر کو بار بار کیوں دھوتی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے جس سے میری اور تمہارے باپ کی عزت داؤ پر لگ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بیٹی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، ماں آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ لگتا ہے آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے یا کسی نے آپ کے کان میں میرے خلاف بھر دیے ہیں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور میں نے اس چادر کو دھو دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ چادر گندی ہو گئی تھی، بس اسی لیے دھو دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے تو دوائی کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بھی خرابی ہو رہی ہے۔ اگر مجھے الٹیاں آ گئی تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میری بیٹی مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ تبھی اچانک عامر بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ ماں آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ آپ نے اس پر کیوں ہاتھ اٹھایا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایسا تو مجھے بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی میں پوری طرح سے بات کی تہہ تک نہیں پہنچی ہوں۔ جس دن مجھے پتہ چل گیا تم دونوں کے بارے میں، اس دن دیکھنا۔ اب مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ میرے دل میں جو بات آ رہی تھی میں وہی بولتی جا رہی تھی، جو کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو تو اس وقت سو جانا چاہیے تھا، اور مجھے تو شام کہہ رہے تھے کہ امی اب ہم جلدی سو جائیں گے۔ میں جب کمرے کے قریب گئی تو وہ نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ کسی بات پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تو بیٹی کہنے لگی کہ ہاں، خوش قسمت تو ہوں میں، لیکن ابھی کل پھر سے جب طبیعت خراب ہوگی تو ماں مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو جائیں گی۔ کب تک کیسے جھوٹ بولیں گے؟ بیٹا بولا، بس کچھ دن اور کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کیوں کیا تھا؟ کیا وجہ تھی دروازہ اندر سے بند کرنے کی؟ ویسے بھی اب موسم بدل رہا تھا، ان کو دروازہ کھول کر سونا چاہیے تھا۔
میں نے دروازے پر بار بار دستک دینا شروع کر دیا، لیکن اس طرح سے دستک دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دروازہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا، اور اس کے بعد جب میں نے کمرے میں دیکھا تو ان کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ دونوں ایسی شکل بنا کر بیٹھے تھے جیسے نیند سے جاگے ہوں۔ میں نے کہا، اتنی دیر میں دروازہ کیوں کھولا ہے؟ تو کہنے لگے، ہم سو رہے تھے۔ میں نے کہا، جھوٹ نہیں بولا کرو، تم لوگ جاگ رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس وقت جاگیں گے اور کیوں باتیں کریں گے؟ ہمارا کون سا کل پیپر ہے جو ہم تیاری کریں گے اور جاگیں گے؟ ہم لوگ تو سو رہے تھے۔ مجھے ان دونوں کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میرے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ دونوں تو ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے نیند سے ابھی جاگے ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، ایک دن میری بیٹی کے بازو میں نیل کے نشان بھی تھے۔ یہ تو زخم کے نشان تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا لگا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھری لگی ہے، لیکن چھری تو انگلی پر لگتی ہے، بازو پر نہیں۔ میری بیٹی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو مجھ سے چھپا رہی تھی۔ کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی اس کے جسم پر عجیب عجیب نشان ہوتے تھے، اور کبھی اٹھ کر اپنے بیڈ کی چادر دھونے لگ جاتی تھی اور مجھے کمرے میں جانے نہیں دیتی تھی۔ میرا دماغ جس طرف جا رہا تھا میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری غلطی تھی، میں نے آگ اور پانی کو کیوں ایک ساتھ رکھا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ جوان لڑکا اور لڑکی کو مجھے ایک ساتھ ایک کمرے میں نہیں سونے دینا چاہیے تھا۔ غلطی تو میری ہی تھی، مجھے ان سب باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ عامر تو ہانیہ کو سوتیلا ہی بھائی تھا، نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جوانی کی اس عمر میں بچے بری عادتوں میں پڑ ہی جاتے ہیں۔ سگا بھائی تو سگا ہوتا ہے اور سوتیلا بھائی سوتیلا۔ تو پھر میں کیسے سوتیلے بھائی بہن کو ایک ساتھ ایک کمرے میں سلا رہی تھی؟ میری یہ غلطی ہی تھی۔ جب ہم ہی بچوں پر دھیان نہیں دیں گے، پریشانیاں تو پیدا ہی ہوں گی۔ اچھی بری باتوں کا دھیان تو ہمیں ہی رکھنا ہوتا ہے۔ بچے تو نادان ہوتے ہیں اور نادانی میں ہی بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے جیسے میرے دماغ میں خیالات آ رہے تھے، اگر یہ سارے صحیح ہو گئے تو پھر سارا کا سارا قصور میرا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے پر نظر رکھی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا بیٹی کو کوئی چیز لا کر دے رہا تھا۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری دوائی ہے، اس پریشانی کے لیے یہ دوائی لے لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری بیٹی کو چھپا کر وہ گولیاں دیں۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کس چیز کی گولیاں اس کو دے رہا ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو پریشانیاں دونوں حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور یہ دوائیاں کچھ عجیب سی کیوں لگ رہی تھیں؟ میری بیٹی بھی وہ دوائیاں فوراً سے پکڑ لیں اور ان کو اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا۔ بیٹے نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے کھا لینا تو پھر اگلے دن تم بے ہوش بالکل بھی نہیں ہوگی، اور 2-3 دن تک تو میری بیٹی واقعی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد شاید اس کی گولیاں ختم ہو گئیں اور ایک دن پھر سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے میں نے آج فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا۔ میں نے وہ چادر بہت ہی ہوشیاری سے بیٹی کے نیچے سے کھینچ لی اور اس کو طریقے سے تہہ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے کھول کر دیکھنا تھا کہ اس پر ایسا کیا لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی صبح اٹھتے ہی اسے دھونا شروع کر دیتی تھی اور یہاں تک کہ اپنی بیماری کا بھی خیال نہیں کرتی۔ جب میں نے چادر کو کھول کر دیکھا تو پہلے تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب میں نے دھیان سے دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس چادر پر سفید سفید بال تھے اور پوری چادر بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس چیز کے بال ہیں، کیونکہ بال بالکل سفید اور چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ میں حیران ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بیٹی اور بیٹے کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی تھی، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ تب تک میری بیٹی کو یہ پتہ چل ہی گیا کہ چادر میں نے دیکھ لی ہے، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ عجیب سی گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ماں وہ چادر کہاں ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ تو میں نے دھو کر ڈال دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ روک لیا اور میں نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ اس چادر پر جو بھی لگا ہوا تھا مجھے بتا دو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم مجھ سے اتنے دنوں سے کیا چھپا رہی ہو؟ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، میرے دماغ میں بہت برے برے خیال آ رہے ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور پھر میری بیٹی نے مجھ سے ایسی باتیں بتائیں کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ماں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے، گھر کی دکان بھی نہیں چل رہی تھی اور بھیا بھی کچھ خاص پیسے نہیں کما رہے تھے، لیکن ہمیں ایسا کوئی کام نہیں مل رہا تھا جو ہم لوگ کر پاتے۔
پھر بھیا کے ایک دوست نے اس کو ایک کام دیا۔ دراصل اس نے کچھ بہت ہی نفیس قسم کے بلی کے بچے رکھے ہوئے تھے جو کہ 3 سے 4 کی تعداد میں تھے، لیکن ان کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس نے ہمیں ان بچوں کو سنبھالنے کا کام دیا اور اس کے کام کے بہت سارے پیسے دیے۔ دراصل بھیا بھی پورا دن وہی ہوتے، لیکن رات میں بھائی کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا، اس لیے ان بلی کے بچوں کو کمرے میں لے آتے تھے اور میں ان کو سنبھال لیتی تھی، اور ان کے بال صبح چادر پر لگے ہوتے تھے۔ ان کو میں صبح کو دھو دیتی تھی کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی اور ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ مجھے بلی کے بچوں سے الرجی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں صبح کو بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھیا نے مجھے جو دوائیاں لا کر دی تھیں وہ بھی اس چیز کی تھیں تاکہ میری الرجی کم ہو جائے۔ ماں بھیا کا وہ دوست بہت امیر ہے اور وہ اس کام کے ہمیں بہت زیادہ پیسے بھی دے رہا تھا، وہ ہمیں ایک دن کے 1000 روپے دے رہا تھا، اور آج ان بچوں کا ہمارے گھر میں آخری دن تھا کیونکہ اب وہ انہیں لے کر دوسرے شہر گیا ہے، اور ہم نے اتنے پیسے کما لیے ہیں کہ ہم اس گھر کی چھت بھی ڈلوا سکتے ہیں اور گھر کا کچھ راشن بھی لا سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پالتو جانور پسند نہیں ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن آپ نے تو نہ جانے ہمارے بارے میں کیا کیا سوچ لیا، ہم پر اتنا شک کیا۔ آپ نے ہمارے بارے میں جو باتیں کیں وہ ہمارے دل میں تیر کی طرح جا کر لگتی تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے، لیکن وہ میرے سگے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ہر بار صرف ہمارے بارے میں ہی سوچا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہم اس کے کیا لگتے ہیں۔ اس کا تو باپ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے اپنے رشتہ دار بھی تو ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں۔ وہ ان کے ساتھ جا کر بھی تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی سگی بہن ہی مانا ہے، اس نے کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی اور وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ پورا دن وہ کام کرتا تھا، رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ رات میں بھی یہ سب کچھ کر لے گا، دن بھر تو وہ بیچارہ محنت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ رات کو تو تم آرام کیا کرو، بچوں کو میں دیکھ لوں گی، اس لیے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی افسوس ہوا اور مجھے خود پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا سوچا، میں اپنے بچوں کے بارے میں جتنا غلط سوچ رہی تھی، میرے بچے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اچھے ہیں۔ اتنی غلط باتیں میں نے ان کے بارے میں سوچنی جتنی مجھے سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ہم نے یہ بات عامر کو نہیں بتائی، ہانیہ نے بھی اس کو کچھ نہیں بتایا کہ مجھے ساری بات کا پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اب یہ کام ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی نظروں میں اور زیادہ گننا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد عامر نے اس کمرے کی چھت ڈلوا دی اور اب ہمارے گھر کا کمرہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم نے بہت محنت کی، میری بیٹی نے بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے، دھیرے دھیرے اتنے بہتر ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی تنگی نہیں رہی۔ میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا تھا، لیکن اچھا یہ کیا کہ مجھے بہت زیادہ نیک اور اچھے بچے دیے، چاہے وہ میرے اپنے تھے یا پرائے۔ شکر ہے میرے دونوں بچے بہت ہی محنتی ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی محنت کے دن ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا اور میں بھی کچھ خاص کر نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا ان کو احساس تھا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہوا۔ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے بچے بہت سمجھدار ہیں اور ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایسی ماؤں کو نصیحت کروں گی بچوں کے ساتھ اس معاملات میں تھوڑی احتیاط ضرور کریں اور وہ غلطی نہ کریں جو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کی ہے۔ مجھے دونوں کو ایک کمرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ جو نہ ہوا وہ ہو بھی سکتا تھا، اور اگر وہ ہو جاتا تو سب کچھ ہو جاتا۔ میرے بچے تو سمجھدار تھے، شاید میرے ساتھ اسی لیے ایسا نہیں ہوا۔ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، ان کی زندگی پر بھی دھیان رکھیں اور وہ کب کیا کر رہے ہیں اس بارے میں پوری جانکاری رکھیں، اور بچوں پر پیار کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سختی کیا کریں، اور وہ کیا غلطی کر رہے ہیں کیا نہیں، ان سب باتوں کے بارے میں ان سے جانکاری لیتے رہیں، اور اس بات کا دھیان رکھیں جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہماری آپ کو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کو ملے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، شکریہ۔